یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرد جرم کے ضمن میں، وہ اصل میں اس قوم کا وہ جرم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غیر حاضر رہے، اس عرصے میں سامری نے انہیں ورغلایا اور کچھ زیورات تھے قوم کے جن کو یہ لے کر ساتھ آئے تھے، ان کو پگھلا کر اس سے ایک بچڑا بنایا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، کچھ وضاحت سورہ اعراف میں بھی ہے، یہاں صرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ واقعات سارے تفصیلاً پہلے بیان ہو چکے، اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ مکی صورتوں میں، اگرچہ ترتیب مصحف میں تو پہلی صورت یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں آیات ہجرت کے بعد، جبکہ 13 برس تو مکی دور کے گزر چکے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تمام جو مکی قرآن ہے نازل ہو چکا، جو 2/3 قرآن کے حجم کے برابر ہے، اور ان میں یہ سارے واقعات تفصیل سے آ چکے ہیں۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو خیر بعد کی بات ہے، جبکہ جا کر کوہ طور کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ قرآن مجید میں تو سورہ اعراف میں یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے ہی یہ سمندر کو کراس کر کے سینائی پیننسولا میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے کچھ بستیاں دیکھی اور وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، لوگوں نے کچھ اپنے اصنام جو ہیں گھڑے ہوئے تھے جن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کہتے ہیں مراقبے کو، توجہ کا ارتکاز۔ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہی ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا ہے بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے، جو اس دور کے بہت بڑے فلسفی تھے، ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی ضخیم 2 جلدوں میں انڈین فلسفی کی تاریخ مرتب کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی فلسفہ بیان کیا ہے کہ بتوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ معبود ہے، یا یہ بت جو ہے یہ کوئی ان کے اندر الوہیت ہے، بلکہ یہ سمبلز ہیں، یہ صرف ارتکاز توجہ کے لیے، اس لیے کہ میڈیٹیشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے کوئی محسوس شے سامنے ہو تو سہولت ہوتی ہے، ورنہ بالکل اندیکھی ایک حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ایک مراقبہ اور لو کا لگانا اور قلبی اور ذہنی رشتہ استوار کرنا یہ مشکل ہے۔ بہرحال یہ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو انہوں نے بھی کہا، چنانچہ الفاظ ہیں کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے معبود گھڑ دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہیں، تاکہ ہم بھی ذرا ان کا اعتکاف کریں، ان پر گیان دھیان کیا کریں، بیٹھ کر توجہ کا ارتکاز کیا کریں۔ بہرحال یہ معاملہ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید جو ہے اس پر سرزنش کی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی موجودگی میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اس قوم نے وہ جو ہے بچڑا بنا کر اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتخذتم العجل معبوداً، یہاں پہ گویا کہ معبود کا لفظ محذوف مانا جائے گا، تم نے پکڑ لیا، تم نے اختیار کر لیا بچڑے کو معبود کی حیثیت سے، اس کے بعد وانتم ظالمون، اور تم بہت ظلم کرنے والے تھے، تم نے بہت ناانصافی کا معاملہ کیا، اللہ کے احسانات کی بڑی ناقدری کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری خطا سے درگزر فرمایا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر کرو کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے اتنے بڑے جرم پر بھی تمہاری اجتماعی توبہ کو قبول کیا۔ وہ اجتماعی توبہ کیا ہے وہ ایک آیت کے بعد آ رہی ہے کہ اجتماعی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ جس کو کہا جائے پرج، ایک بڑے پیمانے پر تطہیر جو ہے قوم کی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ لیکن یہ کہ یہ جو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تھا وہ کس لیے، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو ہمارے اس احسان کو کہ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر چلو، تم سرکشی سے بچو، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچو، جو صراط مستقیم ہے، سواء السبیل ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہاں کتاب اور فرقان جو کہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور فرقان، تو اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ واو جو ہے وہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ واو تفسیری بھی ہوتا ہے اور واو عطف بھی ہوتا ہے۔ واو عطف ہوگا تو 2 چیزیں جدا ہوں گی، ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ واو تفسیری ہے تو پہلی چیز ہی کی وضاحت دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے، تو دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک ہی شے کو کتاب اور فرقان قرار دیا گیا۔ کتاب اس معنی میں کہ وہ لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، وہ پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی شے تھی جو انہیں دی گئی، تو وہ ایک مکتوب تھی، لکھی ہوئی شے تھی، کتاب تھی۔ فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، اس کے اندر ہدایت واضح ہو گئی،
گمراہی، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا قد تبین الرشد من الغی، رشد جو ہے وہ کجی سے سیدھا راستہ جو ہے بالکل واضح ہو گیا ہے، کامیابی کی راہ واضح ہو گئی ہے کجی کے راستے سے۔ تو فرقان ہے فرق کر دینے والی شے۔ تو گویا کہ یہ اسی تورات کے دو صفاتی نام ہوئے، ایک یہ کہ چونکہ وہ کتاب تھی، مکتوب تھی، لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کہلائی، اور فرقان اس لیے کہلائی کہ اس نے حق و باطل کو جدا کر دیا، فرق کر دیا صحیح اور غلط کے مابین۔ اسی اعتبار سے ایک رائے اور بھی ہے کہ کتاب اس لیے کہلائی کہ اس میں احکام تھے، اس لیے کہ یہ لفظ کتاب جو آتا ہے آسمانی کتابوں کے لیے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں۔ کتب علیکم، جیسے کہ قرآن مجید کو بھی کتاب اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حالانکہ یہ حضور پر لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید ہی اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو یہ دونوں رائے ہو گئی ایک ہی اعتبار سے کہ واو کو واو تفسیری مانا جائے، ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب یعنی فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب اس اعتبار سے کہ وہ لکھی ہوئی تھی، یا اس اعتبار سے کہ اس میں احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، یہ اس کے اندر صراحت کے ساتھ مذکور تھے۔ فرقان اس اعتبار سے کہ اس نے حق و باطل میں امتیاز قائم کر دیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یہاں دو چیزیں مراد لی جا رہی ہیں، کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد ہے معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بالکل ظاہر کر دینے والی شے، ظاہر و باہر کر دینے والی شے ہے، اس لیے فرقان جو حق و باطل کو بالکل نمایاں کر دے۔ اور ایک تیسری رائے اور بھی ہے کہ فرقان سے مراد ہے جو فتح ہوئی انہیں یہ حاصل کہ ان کا دشمن ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، جو کشاکش جاری رہی سالہ سال تک مصر میں، اور جو بھی ایک جس کے دوران کے 7 معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ بالآخر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا اس پر کہ پوری قوم جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون غرق کر دیا گیا، جیسے کہ آگے پیچھے آ چکا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید میں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ وہ یوم الفرقان تھا اس اعتبار سے کہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اس لیے کہ خود ابو جہل نے دعا کی تھی اصل میں، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دن جو ہے اب جو بدر کی جنگ ہوگی یہ اصل میں فرقان ہوگی، اس سے واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی۔ ہم جس اہتمام کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ہماری عددی فوقیت ہے، تو فتح تو لازمی ہے۔ جیسے 6 ستمبر 1965 کو بھارت یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کو فتح کر لینا تو یقینی ہے، شام کو ہم جیم خانہ کلب میں جو ہے جشن منائیں گے، یہاں تک کہ BBC ٹیلی ویژن سے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی گئی۔ اسی طریقے سے ابو جہل کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہوگا یوم الفرقان، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً پھر اسے سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا کہ اب ثابت ہو گیا ہے اور حق و باطل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا ہے۔ تو 4 آراء آپ کے سامنے آئیں، کتاب اور فرقان، اگر اس کو واو عطف مانا جائے تو کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزات۔ دوسری رائے یہ کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد فتح مبین جو اللہ نے عطا کی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو آل فرعون پر۔ اور 2 رائے ہو گئی اس اعتبار سے کہ واو تفسیری ہے، کتاب اس پہلو سے کہ وہ لکھی ہوئی ہے، یا اس پہلو سے کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں، اور فرقان اس اعتبار سے کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کر دینے والی شے ہے۔ ایک بات اور ہے جس کی طرف میرا ذہن گیا، یہ 4 آراء تو مفسرین نے بیان کی ہیں، میرا ایک ذہن منتقل ہوا ہے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب کا ذکر بھی ہے، تورات اس کا نام، پھر صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو وہ تورات تھی، تورات اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں، وہ جو پتھروں کی تختیوں کے اوپر الواح موجود ہے، یہ سورہ اعراف میں تفسیر ہے، وہ الواح جو تھی وہ تورات تھی۔ اور جو صحیفے ہیں، جو یہ 5 بکس ہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ابتدائی 5 کتابیں ہیں، یہ صحیفے ہیں، اور ان میں جو ہے تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ہو اور ان 5 کتابوں کو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جنہیں قرار دیا گیا ہے، انہیں فرقان قرار دیا گیا ہو، واللہ اعلم۔
لیکن یہ کہ ہم نے اس لیے دیا یہ کتاب اور فرقان موسیٰ کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ اس سلسلہ مضمون کو جوڑ لیجئے جو پچھلی آیت میں تھا کہ انہوں نے جو شرک کیا اور گوسالہ پرستی کا گھناؤنا جرم جو ہے انہوں نے اختیار کیا، اس کی سزا کے پاداش میں، اس کے جرم کی پاداش میں ان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر اس بچڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم العجل معبوداً، اس بچڑے کو کی پرستش کر کے اسے اپنا معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اب توبہ کرو اپنے خالق اور اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں۔ یہ باری کا لفظ وہی ہے جو ہمارے ہاں بھی باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ حشر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تین اسماء جو ہیں جڑ کر آئے ہیں، وہی اللہ ہے کہ جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ تو یہ خلق اور برا یہ بالکل ایک دوسرے کے قریب کے الفاظ ہیں، لیکن ان دونوں میں جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلق کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خالق کے ذہن میں کوئی نقشہ جب تیار ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اسے بنانی ہے، جیسے کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بن جاتا ہے، پھر وہ نقشہ کاغذ پر آتا ہے، اس کے وجود سے باہر آیا، حالانکہ ذہنی نقشہ اس کے وجود کے اندر بنا ہے، وہ پورا ایک تصور جو ہے اس کے ذہن کے اندر وجود میں آ چکا ہے، لیکن اب وہ اس کے وجود سے باہر نکل کر ظاہر ہوا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے، کوئی مقالہ لکھنا چاہتا ہے، کوئی اشعار ہے، یہ بھی چونکہ ایک تخلیق ہے انسان کی، تو یہ تخلیق جو ہے پہلے ذہن کے اندر وجود میں آتی ہے، یہ تخلیق ذہنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جب وجود خارجی ہوتا ہے، یہ ہے اس کا برا ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا، نمودار ہو جانا۔ تو خالق اور الباری یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور تھوڑا سا باریک فرق ہے یہ کہ پہلے ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے اور پھر اب اس کے مطابق جو ہے کسی شے کا بالفعل خارج میں وجود ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے جناب میں تم توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ پھر وہی لفظ آیا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق اور تمہارے پروردگار اور پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اب وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں جو اصل ہے، جو جس پر کہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کی ایک ملحدانہ قسم کی تعویل جو اس دور میں ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے بعض احکام جو ہے وہ جدید ذہن کے جو اس کا ایک سانچہ ہے اس کے اندر اترتے نہیں ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے، تو قتل مرتد کی سزا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم جو ہے، فقہی اور قانونی جو نظام ہے، اس کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بارے میں جدید ذہن جو ہے بہت مذبذب ہے، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی سزا مرتد کا قتل، اور در حقیقت وہ مرتد کا قتل ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور تورات میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ یہاں پہ انفسکم کے لفظ سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے راستہ نکالا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی نفس کشی کرو، تزکیہ نفس کرو، نفس کشی، اپنے نفسوں کو مارو۔ تم نے یہ جو جرم جو کیا ہے، یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں بہت غلط جو ہے راہ سجھائی ہے، یہ تمہارے شرور نفس ہے، اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ نفس کشی، نفس کو مارنا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ حالانکہ یہاں در حقیقت انفسکم کا لفظ آیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، جس کی نظیر ہے سورہ حجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ کوئی ظاہر بات ہے ایک شخص اپنے ساتھ عیب چینی نہیں کرتا، وہ عیب چینی کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی، تو یہ در حقیقت اپیل کا انداز ہے کہ اپنے بھائیوں کو اگر تم عیب لگاؤ گے، تہمتیں تراشو گے، عیب چینی کرو گے، تو وہ تمہارے بھائی ہے، تم ہی میں سے ہے، گویا کہ تم نے خود اپنے آپ کو عیب لگایا ہے، عیب چینی اپنے سے کر رہے ہو۔ یہ ہے انداز، بڑا بلیغ انداز ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو، اس سے مراد ہے اپنے بھائیوں کو۔ اور اس میں در حقیقت یہ صورت اختیار کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ اس لیے بھی اس اعتبار سے یہ بات اہم تھی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا،
اور اس قبائلی معاشرے کے جو خاص روایات ہوتی ہیں اس میں اگر کسی ایک قبیلے کے لوگوں پر معمور کر دیا جاتا اس کام پر تو ہو سکتا تھا کہ کوئی قبائلی عصبیت جو ہے اس کا کوئی رد عمل ظاہر ہوتا. تو طے یہ کیا گیا کہ ہر قبیلے کے جو موحدین ہیں، جو ثابت قدم رہے ہیں توحید پر اور اس گناونے جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس گناونے جرم کا ارتکاب کیا، گویا کہ مرتد ہو گئے. اس لیے کہ گوسالہ پرستی جو ہے، بچڑے کی پرستش، یہ تو وہ شرک جلی ہے کہ جس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی طرح کا اشتباہ رہ جائے ان کے مرتد ہونے میں، ان کے کافر ہونے میں. تو یہ قتل مرتد کی سزا ہے، اور تورات میں اس کی پوری صراحت موجود ہے تفصیل کے ساتھ. کتاب الخروج، وہی جو ہے بک آف ایکسوڈس، اس میں باب 32 آیات 25 تا 30 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اور تعداد موجود ہے کہ 3000 اشخاص، 3000 مرد قتل ہوئے، کھیت رہے اس ایک دن. اس لیے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ لوگ جو ہیں وہ پورے قبیلوں کے اندر گھوم گئے اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا جنہوں نے اس گھناونے جرم کا ارتکاب کیا تھا. یہی ہے در حقیقت اصل ہمارے ہاں قتل مرتد کی سزا کی. اور یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے. جہاں تک تو اصل دین کا تعلق ہے، توحید کا تعلق ہے، اس میں تو تسلسل ہے ہی. وہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ تو حضرت آدم سے لے کر این دم تک، آج تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے. وہی ایمان باللہ، وہی توحید، وہی ایمان بالمعاد، ایمان بالآخرہ، ایمان بالبعث بعد الموت، اسی طرح ایمان بالوحی، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء. یہ تمام کے تمام جو بنیادی امور ہیں وہ ایک ہی ہیں. لیکن شریعتیں دو ہیں اصل میں بنیادی طور پر، شریعت موسوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جہاں جہاں فرق ہوا ہے وہ قرآن نے واضح کر دیا. جہاں وہی سابقہ شریعت ابھی چل رہی ہے اسی تسلسل کے بنا پر، اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا. میں یہ ساری صراحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت اسلام کے قانونی نظام کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو یہ چاہیں کہ لازماً قرآن میں اس کی اصل ملے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جو شریعت موسوی تھی اس کے کسی جز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، تو چاہے قرآن میں وہ صراحت سے مذکور نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کی بنیاد پر وہ شریعت موسوی کا تسلسل جو ہے اسی طریقے سے شریعت محمدی میں برقرار رہے گا. یہاں تو پھر بھی میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اگرچہ مسلمانوں سے خطاب کر کے جہاں پر احکام شریعت آئے ہیں وہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن تورات کے اس حکم کا ذکر یہاں موجود ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تورات میں جو ہے اس کی صراحت موجود ہے. اور اس کو خام خواہ نفس کشی اور تزکیہ نفس اور ریاضتیں کر کے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا، ادھر اس کا رخ کرنا جو ہے اس کی تعویل کا، یہ سوائے الہاد کے اور کچھ نہیں. یہ وہی جدید ریشنلسٹک جو انداز ہے، جب اس کا غلبہ ذہن پر ہو جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر چور دروازے تلاش کرتا ہے. جیسے کہ معجزات کی خالص سائنٹیفک توجیہ کرنے کی، جس کی میں نے کل مثال دی تھی کہ ہوا کا اس کو قرار دیا جائے کہ تیز جھکڑ چلا اور اس کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا پیچھے کو، لیکن قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ فَانْفَلَقَ وَفَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. یہ سمندر پھٹا تھا، پیچھے نہیں ہٹا تھا. یہ مد و جزر کی بات نہیں تھی بلکہ پھٹنا تھا، اور ہر حصہ جو ہے اس کا وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا تھا. ان الفاظ کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس مفہوم سے ادھر ادھر ہونے کی. اسی طریقے سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس کی تورات سے جو وضاحت ہے میں نے عرض کر دی کہ 3000 انسانوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. یہ گویا کہ کلیکٹیو پرج ہے. کوئی بھی نظریاتی جماعت ہو کہ جس کی اساس نظریے پر ہے، ایک ہے نسلی تعصب اور عصبیت کی بنیاد پر کوئی گروہ ہے، یا کوئی اور عصبیتیں ہیں. ابن خلدون نے عصبیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے منظم ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عصبیت ضروری ہے. عصبیت عصبہ کہتے ہیں گروہ کو. تو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جب تک کوئی ایسی شے نہ ہو کہ جس سے کہ سب کو کوئی قلبی لگاؤ ہو، تو وہ کیسے جڑے رہیں گے؟ یا تو نسلی عصبیت ہوتی ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، یا لسانی عصبیت ہے جو لوگوں کو جمع کرتی ہے. لیکن نظریاتی جماعت جو ہوتی ہے اس کی عصبیت ساری نظریے کے ساتھ ہے. اس نظریے کے ساتھ اگر ذرا سی بھی سہل انکاری کا معاملہ کیا جائے اور اس میں ڈھیل دی جائے تو گویا کہ شیرازہ منتشر ہو جائے گا. تو نظریاتی جماعت، نظریاتی قوم، نظریاتی مملکت جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظریے کی پوری حفاظت کرے،
اور اس سے انحراف کو کسی صورت گوارا نہ کریں۔ چنانچہ تمام نظریاتی جماعتوں میں یہ پرجز ہوتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی میں پرچ کیجئے کہ اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے سے انحراف کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جماعت سے نکال دیا جائے گا، اتنا ہی اس پارٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو اس جماعت کے اندر گوارا کیا تو رفتہ رفتہ وہ ساری چھوٹ جو ہے ان کی وہ جماعت کے اور لوگوں تک بھی جو ہے متعدی ہو جائے گی اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت کلیکٹیو پرج ہے کہ جو ہوئی ہے اس وقت بڑے پیمانے پر 3000 انسانوں کا قتل کیا جانا قتل مرتد کی سزا کے تحت، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اچھا، یہاں کے الفاظ بھی خود ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نفس کشی والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو ان پر بڑی شاخ گزرنے والی تھی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی سخت حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو قتل کر دیں ہم اپنے ہاتھوں سے، لیکن اسی میں عافیت ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے، اسی میں تمہاری وہ نظریاتی جو ہے بقا ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارا شیرازہ جو ہے جو اصل میں توحید کی بنیاد پر ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اگر یہ توحید ہی ختم ہو گئی تو تمہاری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تمہاری طاقت جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم۔ اب فتاب علیکم کو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قول کے ساتھ لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، تو اس کا مراد ہوگا اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی توبہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر بھی ہمارے علماء نے توبہ کی صحت اور اس کی قبولیت کی شرائط معین کی ہیں کہ توبہ کے لیے اس کے قبول ہونے کے، اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو بھی معصیت ہے اس پر حقیقی ندامت ہو انسان کو، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2، پھر اس کو وہ ترک کر دے۔ اگر بالفعل ترک نہیں کرتا تو توبہ نہیں ہوئی، چاہے وہ توبہ کی تسبیحیں 1000 دانہ لے کر بیٹھ جائے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی گردان کرتا رہے، وہ توبہ تو نہیں ہوگی جب تک کہ اس گناہ سے دستکش نہ ہو جائے، کنارہ کش نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ تو کمپنسیٹ کیجئے، جس پر زیادتی کی تھی یا تو اس سے معافی حاصل کیجئے، اور یا یہ ہے کہ اس کی تلافی کیجئے۔ اگر اس کا مال کھا لیا تھا ناحق اسے لوٹائیے، کوئی حق تلف کیا تھا اس کی جس طرح سے بھی ہو بھی تلافی کیجئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ محض زبانی کلامی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا اجتماعی طور پر، تمہاری اجتماعی توبہ کی شرط لازم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اور انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے اس نقطے کی ذرا نسبتاً زیادہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ جو حد رجم کا معاملہ ہے وہ بھی اسی اصول پر ہے۔ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ رجم کا حکم تورات میں موجود، شریعت موسوی کا یہ حکم، شریعت موسوی کا یہ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، اس کا ایسا حکم ہے، اور اس پر حضور نے اس عمل کیا، اس کو برقرار رکھا، اس کا تسلسل جو ہے ہمارے ہاں اب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوا۔ چنانچہ خلفائے اربعہ نے رجم کیا، اور تمام امت میں، پوری امت 1400 برس میں، سوائے خوارج کے ایک چھوٹے سے طبقے کے، سارے خوارج بھی نہیں، خوارج کے بھی بہت سے فرقے بنے، عباضیہ ایک فرقہ آج بھی ہے جو کچھ الجزائر میں بھی تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بہت بڑی ان کی جو اکثریت ہے وہ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی خوارج کی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی اہل سنت کے بہت قریب ہیں، بڑے مائلڈ قسم کے خارجی ہیں۔ اصل میں جو شدید خارجی تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اہل تشیع، اہل سنت، یہی ہے دو اصل میں بڑی جماعتیں، غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، اور پھر دوسرا فرقہ اگر کوئی ہے جس کی کا کوئی حیثیت ہے تو وہ اہل تشیع کا، اور سب کے نزدیک شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا محض اس بنا پر کہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں آیا ہے، اس کا اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے تو وہ اصل میں اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمدی کا تسلسل ہے۔ جو چیز تو تبدیل کر دی گئی وہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہو گئی، لیکن جو چیزیں کہ نہیں صراحت کے ساتھ مذکور وہی شریعت موسوی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اس کا تسلسل ہے، اسی میں قتل مرتد ہے، اسی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ حد رجم ہے۔ تو اس کو میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جائے۔